बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 फरवरी 2022 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 3 रजब मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं। बात करेंगे 9 फरवरी से नई सफरी पाबंदियों के बारे में, इसके अलावा बात होगी इकामा जवाज़ात और बहुत सी दूसरी अपडेट्स की। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की नई एप्लीकेशन में 9 सहूलतें क्या हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने स्मार्ट डिवाइसेस के लिए एक एप्लीकेशन जारी की है। एप्लीकेशन में 4 खूबियाँ हैं और 9 सहूलतें फराहम की जाएंगी। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने वज़ारत मवासलात के ज़ेर एहतमाम आलमी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस लैब में ये एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई है। इस एप्लीकेशन का मकसद राब्तों में सहूलत, ई गवर्नमेंट के इदारों के कवानीन और पॉलिसियों में तवाज़ुन पैदा करना है। एप्लीकेशन के ज़रिए ऐसे शहरियों की रिपोर्ट की जा सकेगी जो नादार होने के बावजूद किसी से तावन तलब करने में हरज महसूस करते हैं। एप्लीकेशन के ज़रिए कवानीन और ज़वाबित मालूम किए जा सकेंगे और वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से राब्ते का एक अहम ज़रिया होगी। डिजिटल कार्ड दिखाया जा सकेगा। एप्लीकेशन के ज़रिए कफ़ील और एम्प्लॉई के दरमियान इख्तलाफात दोस्ताना अंदाज में तय कराए जा सकते हैं। एंड ऑफ सर्विस कितना होगा उसका हिसाब मालूम किया जा सकेगा। कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट के अलावा सिविल इदारों के मुलाजमीन का डाटा दरियाफ्त किया जा सकता है, जबकि सिविल इदारों के मुलाजमीन की बीमारी की छुट्टियों की कार्रवाई की जा सकेगी। याद रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कॉन्फ्रेंस में सऊदी लिमिटेड कंपनी द फेतम और सऊदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी SITE, ब्राइस वाटर हाउस कूपर फॉर कंसल्टेंसी PwC, सेको इंटरनेशनल और यूनिफोनिक कंपनी के साथ 5 एग्रीमेंट किए हैं। सरमायाकारों को बैनुल-अक़वामी वीज़ों की सहूलत के लिए सेंटर कायम। फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरमायाकारों के लिए बैनुल-अक़वामी वीज़ों की सहूलत फराहम कर दी। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक सऊदी चैम्बर कॉमर्स ने VFS ग्लोबल जो है उसके साथ मुतल्लिका सरमायाकारों के लिए वीज़ा सहूलत फराहम करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। इसकी बदौलत दुनिया भर के मुल्कों के साथ सऊदी अरब के इक़्तिसादी ताल्लुकात मजबूत होंगे। सऊदी रेलवे सार में ज़्यादा सामान पर चार्जेस। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने हर क्लास के मुसाफिरों के लिए सामान और उसका वज़न मुकर्रर करने का ऐलान किया है। मुकर्रर हद से ज़्यादा सामान पर मुसाफिरों से चार्जेस वसूल किए जाएंगे और मुकर्रर हद से जो सामान पर वज़न है उसके लिहाज से चार्जेस लिए जाएंगे। सार ने बताया कि इकॉनमी क्लास के मुसाफिर 25 किलोग्राम का एक बैग और 7 किलोग्राम का ब्रीफ केस साथ ले जा सकते हैं, जबकि बिजनेस क्लास के मुसाफिर को 32 किलोग्राम का बैग और 10 किलोग्राम का ब्रीफ केस मुफ्त ले जाने की इजाज़त होगी। बयान में कहा गया कि एक से ज़्यादा बैग पर 70 रियाल वसूल किए जाएंगे, जबकि मुकर्रर वजन से ज़्यादा पर फी किलोग्राम 3 रियाल चार्जेस लिए जाएंगे। सऊदी अरब रमज़ानुल मुबारक में 94 ममालिक को खजूरों का तोहफा भेजेगा। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा कि रमज़ान के दौरान 94 ममालिक को खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानिब से आला मेयार की खजूरों का तोहफा भेजा जाएगा। उन्होंने कहा इंतहाई ज़रूरतमंद ममालिक की फहरिस्त तैयार की गई है। शाही तोहफे से 10 लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने बताया कि शाही तोहफा कोरोना वबा से बचाव एहतियाती तदाबीर के साथ भेजा और तकसीम किया जाएगा। शाही तोहफे के प्रोग्राम का इफ्तिताह अल-हसा कमिश्नरी में खजूरों की सऊदी फैक्ट्री में किया गया, जहां खजूरों की पैकिंग और सैनिटाइजिंग के इंतजामात भी बराह रास्त नाजरीन को दिखाए गए। हवाबाजी में जिद्दत, सऊदी एविएशन के ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट से एग्रीमेंट। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जिसको गाका के तौर पर भी जाना जाता है, उसने हवाबाजी के मुख्तलिफ शोबाजात को डिजिटल करने के लिए ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली। अरब न्यूज़ ने सऊदी प्रेस एजेंसी का हवाला देते हुए बताया कि मुताबिक सऊदी अथॉरिटी ने रियाद में होने वाली इंटरनेशनल लैब 2022 टेक ऑफ कॉन्फ्रेंस के दौरान इब्तदाई तौर पर कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी और ओरेकल के साथ होने वाले मुआहदे के मुताबिक दोनों पार्टियां क्लाउड एनवायरनमेंट को डिजिटल शक्ल देने के लिए मंसूबा बनाने में एक दूसरे से ताउन करेंगी।
نجران اور دمام کے درمیان پروازیں بحال کر دی گئی ہیں۔ سعودی عربین ایئر لائن کے مطابق نجران اور دمام کے لیے پروازیں بحال کرنے کا اعلان ہو چکا ہے۔ دونوں شہرے کے لیے ہفتے میں 2 پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ اتوار اور بدھ کو نجران اور دمام کے لیے ایئر بس 320 چلائی جا رہی ہیں۔ اس میں 80 نشستیں ہیں، گیسٹ اور 12 بزنس کلاس کی سیٹیں ہیں۔ دمام سے نجران کے لیے پرواز صبح 6:45 اور نجران سے دمام کے لیے صبح 9:45 پر روانہ ہو رہی ہے۔ پرواز کا دورانیہ 1 گھنٹہ 55 منٹ کا ہے۔ مالدیپ جانے والے سعودی شہری ضوابط کی پابندی کریں۔ مالدیپ میں سعودی سفارتخانے نے کہا کہ مالدیپ آنے والے شہری مقامی حکام کے مقرر کردہ ضوابط کی پابندی کریں۔ اخبار 24 کے مطابق سفارتخانے نے بیان میں کہا کہ مالدیپ کے حکام نے سیاحت کے لیے آنے والوں کے لیے روانگی سے پہلے 72 گھنٹے کے اندر PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ کی پابندی لگائی ہے۔ اس سے 1 سال کے بچے مستثنیٰ ہوں گے۔ مالدیپ کے حکام کا کہنا ہے کہ پہنچنے سے پہلے 48 گھنٹے کے اندر ویب سائٹ پر موجود اقرار نامہ جمع کروائیں۔ واپسی کا ٹکٹ اور ہوٹل میں بکنگ کا ثبوت بھی دیا جائے۔ سفارت خانے نے بیان میں بتایا کہ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی خوراکوں کا ریکارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔ مالدیپ کے کچھ اداروں میں داخلے کے لیے ویکسین یافتہ ہونا ضروری ہے۔ آباد جزیروں میں قیام کے دوران وہاں آنے جانے کی ہدایات کی پابندی کی جائے۔ کچھ جزیروں کے حکام آمد و رفت کے لیے PCR ٹیسٹ کو ضروری قرار دیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب واپسی کے وقت ایئر لائن سے معلوم کیا جائے کہ مالدیپ سے نکلنے کے لیے PCR ٹیسٹ ضروری ہے یا نہیں۔ سفر کے لیے دیگر پابندیوں کی بابت بھی ایئر لائن سے رابطہ کیا جائے۔ اندرون ملک فضائی اور بحری سفر کے دوران کورونا SOPs کی پابندی کی جائے۔ مالدیپ میں قیام کے دوران کورونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر 7 دن کے لیے قرنطینہ کریں اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ ٹورسٹ کو ادا کرنا ہوتے ہیں۔ حروب پر ڈی پورٹ ہونے والے کو دوبارہ ورک ویزا مل سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکیوں کے خلاف حروب یعنی اسپانسر سے بھاگنا ایک سنگین جرم شمار کیا جاتا ہے اور کارکن کا کسی دوسرے کے پاس یا اپنی ذاتی کاروبار کرنا بھی غیر قانونی شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے خلاف جو حروب ہے فائل ہو انہیں ڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ ایک سنگین جرم مانا جاتا ہے۔ 15 دن کے اندر کفیل اسے ابشر سے ختم کر سکتا ہے۔ مقررہ مدت کے بعد کیس عدالت میں جاتا ہے، وہاں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ غلط لگا تھا۔ حروب کے ہی حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ حروب پر ڈی پورٹ ہونے والا دوبارہ سعودی عرب آ سکتا ہے یا نہیں۔ قانون کے مطابق ایسے غیر ملکی جو سعودی عرب سے ڈی پورٹ ہوتے ہیں، نئے قانون کے مطابق وہ صرف حج اور عمرہ کرنے آ سکتے ہیں، کام کے ویزے پر وہ سعودی عرب میں نہیں آ سکتے۔ ماضی میں ان کو بلیک لسٹ کیا جاتا تھا ایک مدت کے لیے، ابھی ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں گے سعودی عرب میں 9 فروری سے نئی سفری پابندیاں کیا ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے جمعرات کو کہا کہ سعودیوں کو سعودی عرب سے باہر جانے کے لیے بوسٹر ڈوز لگوانا ہوگی، اس کے بغیر سعودی عرب سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ سعودی عرب آنے والے تمام لوگوں کو سفر سے 48 گھنٹے کے لیے لیے گئے نیگیٹو ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ اس پر فیصلے پر عمل درآمد 9 فروری 2022 بدھ 1 بجے سے شروع کر دیا جائے گا۔ عاجل سبق العربیہ اور اخبار کے مطابق وزارت داخلہ نے تاکید کی ہے کہ بیرون مملکت سفر کے خواہش مند جو ہے ان کو بوسٹر ڈوز لازمی کر دی گئی ہے۔ سعودیوں کو دوسری ڈوز پر 3 ماہ گزرنے پر بوسٹر ڈوز لینا ہوگی، اس کے بغیر سعودی عرب سے باہر نہیں جا سکتے۔ وزارت داخلہ نے توجہ دلائی ہے کہ اس پابندی سے 16 سال سے کم عمر کے شہری اور توکلہ اپلیکیشن کے ریکارڈ کے مطابق مستثنیٰ زمرے خارج ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی عرب آنے والے تمام لوگوں کو، چاہے وہ سعودی ہوں یا غیر ملکی ہوں، ویکسین یافتہ ہوں، منظور شدہ PCR کی رپورٹ لانا ہوگی۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ سعودی عرب روانگی سے پہلے یا آمد کے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے PCR نیگیٹو ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ اس سے 8 سال سے کم عمر کے بچے مستثنیٰ ہیں۔ اس سلسلے میں بچوں کو ایک کورونا ٹیسٹ سے متعلق ان ممالک کے قوانین کو مد نظر رکھا جائے گا جہاں سے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا ایسے سعودی شہریوں کو جن کے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو آ گئی ہو انہیں مندرجہ ذیل مدت گزرنے پر سعودی عرب سفر یا سعودی عرب میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی، ان کا دوبارہ کورونا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی پازیٹیو رپورٹ پر 7 دن گزر چکے ہوں اور سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی خوراکیں لے چکا ہو۔ کورونا ویکسین میں مبتلا ہونے کی پازیٹیو رپورٹ پر 10 دن گزر چکے ہوں اور اس نے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی تمام خوراکیں نہ لی ہوں۔ وزارت داخلہ نے تاکید کی ہے ان پابندیوں پر عمل درآمد 9 فروری 2022 کو رات 1 بجے ہوگا۔ بات کریں گے آج سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے آج فوری بینک 40 روپے 43 پیسے، STC پے دے رہا ہے 40 روپے 36 پیسے، تحویل الراجی 40.15، ویسٹرن یونین 40.50 اور منی گرام 40.51، ٹیلی منی 40 روپے 10 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 19 روپے 62 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 67 پیسے، STC پے 19 روپے 56 پیسے، تحویل الراجی 19 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 64 اور منی گرام 19 روپے 79 پیسے۔
بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 2269 اور انجاز بینک 2235، ایچ ڈی سی پے 2277، تحویل الراجی 2240 اور ٹیلی منی 2230، ویسٹرن یونین 2277 اور منی گرام 22% پیش آتی رہا ہے۔ سعودی نژاد امریکی کا تحریر کردہ ناول جو وہ ہمیشہ پڑھنا چاہتی تھیں۔ سعودی عرب کے مغربی ساحلی شہر جدہ میں رہنے والی ایمن کوتا 90 کی دہائی میں ایسے ناول پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی جس میں زندگی کی پیچیدگیوں کو تلاش کیا گیا ہو۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی نژاد امریکی خاتون ناول نگار ایمن کوتا کے والد سعودی ہیں جبکہ والدہ امریکی ہیں۔ انہوں نے شناخت کے مسائل، سماجی دباؤ اور خاندانی ڈراموں کے بارے میں اپنی خواہش کے مطابق کوئی کہانی نہ ملنے کی وجہ سے خود ہی لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔